السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہے ان کو فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کیجیے گا۔ جو لوگ ناول خود سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کائنڈلی میری آواز کو میوٹ کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 15۔ یہ منظر ہے حویلی کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک خوبصورت اور پرآسائش جم اور اس سے کچھ ہی فاصلے پہ موجود گھوڑوں کے استبل کا، جہاں اس وقت حویلی کے چاروں سپور موجود تھے۔ حویلی کی لوکیشن کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک طرف پہاڑ اور پہاڑوں سے گرتا شفاف آبشار موجود ہے جس کا پانی پہاڑوں سے گر کر چاندی کی مانند چمکتا ہے، اور دوسری طرف ایک کھلا اور وسیع سبز میدان جہاں ایک بڑا سا گھوڑوں کا استبل ہے جو لکڑی اور پتھر کے شاندار امتزاج سے تعمیر کیا گیا ہے۔ حویلی کے بالکل ساتھ ہی پچھلے حصے میں ایک خوبصورت سا جدید اور پرآسائش جم موجود ہے جس کی شیشے کی دیواروں سے باہر کا حسین منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جم کو کچھ اس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے کہ جہاں ایک طرف سے گھوڑوں کا استبل اور سبز میدان صاف دکھائی دیتا ہے، وہیں دوسری طرف سے پہاڑ اور پہاڑوں سے گرتا خوبصورت آبشار بھی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ جم کے اندر ہر طرح کے جدید ورزش کے آلات موجود ہیں، لیکن باہر کا دلکش نظارہ اندر کے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس وقت جم میں یزدان اور غازیان ورزش کر رہے تھے۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی کا راز تھا۔ جم میں اس وقت صرف اور صرف ایکسرسائز مشینز کی آوازیں گونج رہی تھیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ بیک گراؤنڈ میں ہلکی آواز میں کوئی انگلش میوزک چل رہا تھا، جبکہ دونوں کی نظریں کچھ دور نظر آتے گھوڑوں کے استبل پر جمی تھیں، جس کے قریب ہی دائس خانزادہ اور زیان خانزادہ اپنے اپنے پسندیدہ گھوڑوں پر کافی دیر سے گھڑ سواری کر رہے تھے۔ یہ پچھلے ایک ہفتے سے ان چاروں کا روزمرہ کا معمول تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی گھڑ سواری نے ایک دوڑ کی شکل اختیار کر لی، اور آہستہ آہستہ وہ دونوں منظر سے غائب ہو گئے۔ اب یزدان اور غازیان دونوں جانتے تھے کہ وہ لوگ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آئیں گے۔ دونوں نے تعصب سے پھر اپنا سر جھٹکا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں دائس خانزادہ کی ضد پر ہر طرح کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے جن کی دیکھ بھال کے لیے خاص ملازم بھی رکھے گئے تھے۔ جم کے اندر یزدان اور غازیان کے بیچ نہ جانے کتنا ہی وقت گزرا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر یزدان نے اپنی نظریں سامنے کے منظر سے ہٹا کر غازیان کے چہرے پہ ٹکا دیں، جسے دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ دیکھ سامنے رہا ہے مگر سوچوں کا مرکز کہیں اور ہے۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں غازی؟ یزدان نے کافی دیر بعد گہری سانس لے کر غازیان کو مخاطب کیا۔ یزدان کی آواز پر غازیان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سامنے سے غازیان کو ناسمجھی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر یزدان نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ ہے،
غازی تیرے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ اس قدر خاموشی میں غازیان خانزادہ سے توقع نہیں کرتا. کہیں یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تو نہیں ہے غازی؟ میں سمجھا نہیں دانی، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اور اب میں کس چیز پر تماشا کروں؟ میں نے شرط رکھی تھی اور وہ مان لی گئی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو پھر تیرے لہجے میں یہ جھنجھلاہٹ کیوں ہے؟ غازی، جس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے تو اس قدر ضدی ہو گیا تھا کہ تو نے کسی کی ایک نہ سنی، تو اب اتنی سستی کیوں؟ کر وہ کام جس کے لیے تو یہاں آیا ہے. یزدان نے کچھ طنزیہ مسکراتے ہوئے غازیان کے جھنجھلاہٹ بھرا لہجہ ملاحظہ کر کے طنز کا تیر چلایا. تو کیا کہنا چاہتا ہے دانی؟ صاف صاف بات کر. یزدان کی بات پر غازیان نے کچھ ناگوار لہجے میں کہا، حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یزدان کیا کہنا چاہ رہا ہے. صاف بات کروں گا میں غازی، بھلے ہی تو میرا جگری یار ہے مگر گڑیا میری چھوٹی بہن ہے. تو جلد از جلد اسے اپنے نام سے آزاد کر دے. یزدان نے بات کرتے ہوئے کچھ کھوجتی نظروں سے غازیان کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات پری کو آزاد کروانے والی بات پر کچھ پھتریلے سے ہوئے تھے. پھر غازیان نے کچھ سپاٹ اور کچھ سوالیہ نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا، جیسے اس کی آگے کی بات مکمل کرنے کا خواہاں ہو. غازیان کے سوالیہ نظروں پر یزدان نے ایک بار پھر اپنی بھاری آواز میں بات کا آغاز کیا. داجی چاہتے ہیں کہ تم جلد از جلد پری کو اپنے نام سے آزاد کر دو اور وہ پری کی شادی کر دیں. یہ بات داجی اب تک 1000 بار دہرا چکے ہیں یزدان. ایسا لگ رہا ہے مجھ سے زیادہ ان کو جلدی ہے پریوش غازیان خانزادہ کو میرے نکاح سے آزاد کروانے کی. حالانکہ کچھ وقت پہلے تک وہ بضد تھے کہ میں رخصتی کے لیے ہاں کر دوں، مگر اب حیرت ہے داجی آخر چاہتے کیا ہیں؟ غازیان خانزادہ نے ٹریڈ میل کو جھنجھلاتے ہوئے روکا اور ٹریڈ میل سے اتر کر اپنے پسینے سے تر چہرے اور وجود پر پاس رکھے پانی کی بوتل کو کھول کر کچھ پانی اپنے سرخ ہوتے چہرے اور پسینے سے بھیگتے سر پر ڈالا اور اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جبکہ غازیان کو جھنجھلاتے ہوئے دیکھ یزدان نے کچھ پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. پھر بولا، داجی کو چھوڑ، تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ غازیان 1 ہفتے پہلے تک تو اس ضد پر اڑا تھا کہ پری کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اب داجی کی خواہش پہ تیرا چہرہ سرخ ہو رہا ہے. غیرت جاگ رہی ہے کیا؟ یزدان نے کچھ برہمی اور کچھ طنزی انداز سے غازیان کو آئینہ دکھایا. دانی، میں فی الحال اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا. غازیان نے 2 ٹوک لہجے میں گھرانے والے انداز میں کہا. ابھی یزدان مزید کچھ بولنے کے لیے اپنے لب وا کرتا کہ گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے شہروز اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر غازیان کا موڈ اور بگڑا. یہ شخص اسے یزدان کے آس پاس بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا، جو پچھلے 1 ہفتے سے سائے کی طرح ہر وقت یزدان کے آس پاس پایا جاتا تھا. غازیان کو بچوں کی طرح منہ بگاڑتے دیکھ اور شہروز سے بچوں جیسے انداز میں جیلس ہوتے دیکھ یزدان نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی. مسکراہٹ تو شہروز نے بھی ضبط کی تھی. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یزدان کے آس پاس شہروز کو دیکھ کر غازیان خانزادہ جیلس ہو رہا ہے، اور شہروز کا اپنا ہی ایک اصول تھا، جلنے والے کو اور جلاؤ. جیسے پچھلے 1 ہفتے سے وہ بچوں کی طرح ہی غازیان خانزادہ کو جلا رہا تھا، جان بوجھ کر مزید یزدان کے آس پاس رہ کر. ابھی بھی شہروز نے جان بوجھ کر ہی یزدان کو ٹاول پکڑا کر پانی کی بوتل تھمائی تھی، حالانکہ آج سے پہلے اس نے کبھی حرکت نہیں کی تھی. پھر یزدان کے کان میں جا کر خسور پھسور کرنے لگا.
حالانکہ وہ پوری طرح غازیان خانزادہ کے نیچر کے بارے میں یزدان سے جان چکا تھا کہ غازیان خانزادہ اپنی چیزوں اور اپنے رشتوں کو لے کر جنون کی حد تک پوزیسو ہے، لیکن شہروز کو غازیان خانزادہ کو چڑھانے میں ایک الگ سی کمینی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی یزدان اور شہروز غازیان کے جیلسی کو انجوائے ہی کر رہے تھے کہ غازیان خانزادہ نے غصے سے اپنی بوتل کا بچا ہوا پانی پورا کا پورا شہروز کے سر پہ انڈیل دیا۔ تم تھوڑے فاصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیا؟ جب دیکھو محبوباؤں کی طرح کہیں سے بھی آ کر چپک جاتے ہو۔ اسسٹنٹ ہو یا دانی کی محبوبہ، حد ہوتی ہے بھائی۔ بس یہیں تک تھی غازیان خانزادہ کی برداشت۔ غازیان نے غصے سے گراتے ہوئے اپنی سبز آنکھوں کو گھماتے ہوئے لفظ چبا چبا کے شہروز کی عزت افزائی کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے بچوں جیسے انداز میں جیلس ہونے پر یزدان، جو کب سے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ ہو رہا تھا، ایک دم سے کہکا لگا کر ہنس دیا، جبکہ دوسری جانب خود پر آتی اس اچانک آفت پر شہروز نے حیرت سے منہ کھول کے غازیان کی جانب دیکھا۔ اسے غازیان خانزادہ سے اس حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی، تو اس کا حیرت میں ڈوبنا بنتا تھا۔ ان دونوں کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ کر کتنے عرصے بعد یزدان کے کہکے جم میں گونجے، جس پر شہروز، جو غازیان کے پھینکے ہوئے پانی سے پورا تو نہیں مگر کچھ حد تک بھیگ چکا تھا، اس نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ کتنے عرصے بعد یزدان خانزادہ کو اس نے دل سے ہنستے دیکھا تھا، ورنہ تو وہ صرف فرضی سا مسکرا دیا کرتا تھا۔ ہا ہا ہا، او کم آن غازی، تو بچوں کی طرح کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے؟ کہیں سے لگ رہا ہے تم دونوں 30 سال کے میچور مرد ہو۔ یزدان نے ہنستے ہوئے دونوں کو مصنوعی سا ڈپٹا، جو ایک دوسرے کو خوخار نظروں سے گھور رہے تھے۔ دانی ڈارلنگ، مجھے یہ شخص بالکل پسند نہیں آیا۔ دیکھو، اس نے مجھے پورا گیلا کر دیا، اب مجھے سردی لگ گئی تو۔ یزدان کی مصنوعی طور پر ڈپٹنے پر شہروز اس کے مضبوط بازو میں اپنے دونوں بازو حائل کرتا زنانہ آواز بنا کر بولا، جس پر جہاں یزدان خانزادہ کا ایک بار پھر چھت پہاڑ کہکا گونجا، وہیں پہ غازیان نے اپنی سبز آنکھیں پھاڑ کر شہروز کو گھورا۔ دانی، تو اسے بول، تجھ سے فاصلے پہ ہو کر کھڑا ہو، بلکہ خبردار اگر تو نے مجھ سے بات کی تو۔ غازیان نے نروٹھے پن سے بول کر اپنے پاس پڑی تولیہ اٹھا کر یزدان کے منہ پر ماری، جسے اس نے بروقت کیچ کر لیا۔ غازیان کے نروٹھے لہجے پر یزدان نے اپنی ہنسی ضبط کی اور شہروز کو اپنی سرمئی آنکھوں سے گھوری سے نوازتے ہوئے باز رہنے کی تنبیہ کی، جس پر شہروز نے اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے اپنا سر ہلا دیا۔ اچھا نا میری جان، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ وہ صرف تجھے جان بوجھ کے چڑھا رہا ہے، ریلیکس جانی۔ یزدان نے پیار سے غازیان کو زبردستی گلے سے لگایا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا جتنا وہ باہر سے سخت بننے کی کوشش کرتا ہے، اندر سے اتنا ہی حساس ہے۔ اس کا دل بہت نازک سا تھا۔ یزدان کے اتنے پیار سے منانے پر غازیان نے بھی زور سے اس کو اپنے سینے میں بیچا اور آنکھوں کو مغرورانہ جنبش دے کر شہروز کو جتایا کہ دیکھ لو، دوست تو صرف میرا ہے، جبکہ دوسری طرف شہروز غازیان کے بچوں جیسے انداز پر نیچے منہ کر کے ہولے سے مسکرا دیا۔ دانی، تو نے کہا تھا کہ صرف میں ہی تیرا بیسٹ فرینڈ ہوں، تیرا اکلوتا جگری یار، پھر تو نے میرے علاوہ کیوں کسی اور کو اپنا دوست بنایا؟ حالانکہ میں نے نیو یارک میں کبھی کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، اتنے سالوں میں کبھی کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ غازیان نے یزدان سے الگ ہوتے شکوہ کنر لہجے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کی۔ اسے شدید برا لگا تھا یزدان کا شہروز سے اس قدر فرینک ہونا۔ اسے لگتا تھا کہ صرف وہی ہے جو یزدان کے نزدیک ہے، جو یزدان کے متعلق سب جانتا تھا، جیسے یزدان اس کے نزدیک تھا۔
غازیان کی بات پہ یزدان نے اپنی پیشانی مسلی، پھر تعصب سے گویا ہوا۔ تو مجھے اکیلا 9 سال پہلے چھوڑ گیا تھا، میں نے کوئی شکوہ کیا تھا تجھ سے؟ تو نے تو انفیکٹ میرے واپس حویلی آنے تک کا انتظار نہیں کیا تھا اور راتوں رات اپنے ضد پر اڑے رہ کر حویلی میں کیا، حویلی ہی کیا، ملک بھی چھوڑ گیا۔ قاضی، تو نے ایک بار نہیں سوچا کہ تیرے بغیر میرا کیا ہوگا؟ میں نے تو کبھی بھی تیرے بغیر کہیں جانا ہی نہیں سیکھا تھا، تیرے بغیر کبھی ایک پل نہیں گزارا، کیا اسکول کیا کالج۔ تو جانتا ہے جب میں اکیلے تیرے بغیر فرسٹ ٹائم یونیورسٹی گیا تھا، وہ یونیورسٹی جہاں ہم نے ایک ساتھ کتنا اچھا ٹائم گزارا تھا، اور تو مجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ میں نہیں، ارے تو نے تو کتنے ہی عرصے مجھ سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس سب میں میری غلطی کہاں تھی جو تو نے مجھے میرے دوست سے الگ کر دیا؟ میں نے کبھی تجھ سے شکایت نہیں کی نا، بلکہ جب تو نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ایک اچھے دوست کا فرض نبھایا، اور جس سے تو جیلس ہو رہا ہے نا، یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے تب سنبھالا جب میں گرا یا لڑکھڑایا۔ میرے ڈاؤن فال میں یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ تو بتا، تو جانتا بھی ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا طوفان آ کر جا چکے ہیں؟ نہیں نا، تو کچھ نہیں جانتا، کیونکہ تو کبھی اپنے ضد سے ہی نہیں نکل پایا، تو کیا کہیں اور دیکھتا؟ یزدان خانزادہ جو کب سے کتنے ہی ہزاروں شکوے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا تھا، غازیان خانزادہ کے شکووں پر پھٹ پڑا، جبکہ اس کی سرمئی آنکھیں کچھ نم سی تھیں۔ داجی نے ہمیشہ کہا کہ میں بہادر ہوں، مضبوط ہوں، میں سب صحیح کرنا جانتا ہوں، لیکن میرا کیا؟ کسی نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یزدان خانزادہ کی روح جس حد تک زخمی ہو چکی ہے، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا دوست، ایک اچھا پوتا، ایک اچھا سردار، ایک اچھا بزنس ٹائکون سب بن گیا۔ یزدان خانزادہ نہ نبھا پایا تو صرف اپنا وہ وعدہ جو کسی سے اپنے دل کی گہرائیوں سے کیا تھا۔ یزدان نے نم ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہا، جبکہ یزدان کی باتوں پر شہروز اور غازیان دونوں تڑپ کر یزدان کی جانب بڑھے۔ بڑی کام ڈاؤن، قاضی صرف مذاق کر رہا ہے، تم اسٹریس مت لو، ریلیکس بڈی۔ یزدان کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر شہروز نے جلدی سے اسے سنبھالا، جبکہ غازیان خانزادہ شاکنگ کیفیت میں یزدان کے پاس بیٹھا یزدان کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یزدان کی زندگی میں ان سالوں میں کیا کیا ہوا ہے۔ واقعی اسے اپنا آپ خود غرض سا محسوس ہوا۔ دوسری طرف یزدان نے خود کی کیفیت پر قابو پا کر اپنے سرخ اور نم چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ آج زندگی میں دوسری بار اتنی بری طرح بکھرا تھا اور اب اپنا سر تھامے بینچ پہ بیٹھا تھا، جبکہ شہروز بھی وہیں اس کے پیروں کے پاس اس کا مضبوط ہاتھ تھامے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ غازیان نے خود کو شاکنگ اسٹیج سے نکال کر اپنا رخ یزدان کی جانب کیا۔ دانی، مجھے ایک ایک لفظ جاننا ہے، بغیر کسی جھوٹ کے، ایک ایک چیز جس پر آج تک میں ناواقف ہوں۔ ایسی کیا چیز ہے جس نے میرے چٹان کی طرح مضبوط دوست کو اس طرح کمزور اور کھوکھلا کر دیا ہے؟ اس کے ہونٹوں پہ ہر وقت سجی ہوئی مسکراہٹ چھین لی ہے۔ غازیان نے یزدان کے پاس بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے کچھ سختی سے پوچھا، جس پر یزدان نے پریشانی سے اپنے ہونٹوں کو کچلتے ہوئے شہروز کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ الفاظوں کو ترتیب دے کر اپنے لب وا کرتا کہ شہروز نے ایک لفظی جواب میں غازیان کو اس کی بات کا جواب دیا۔ ناکام عاشق ٹھہرے ہیں محترم، اپنے عشق کو پا کر ٹھکرانے جیسا گناہ سرزد ہوا ہے محترم سے، اور پچھلے 3 سالوں سے ماتم منا رہے ہیں اپنے عشق کی ناکامی پر، یا یوں کہیں کہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہیں مسٹر یزدان خانزادہ۔ شہروز نے سر جھٹک کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ گھڑی کی سوئیوں کو 3 سال پہلے کی طرف گھما کر اپنے بڑی کو اتنی بڑی غلطی کرنے سے روک دے جو وہ کر چکا تھا اور آج تک پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔
شہروز کے طنز پر یزدان نے کرب سے اپنی آنکھیں میچیں۔ ہمیشہ ساتھ دینے والا دوست بھی اس معاملے میں دشمن سا بن جایا کرتا تھا۔ جبکہ شہروز کے طنزیہ لہجے پہ غازیان نے اپنے لب بیچے۔ اب ایسے مت دیکھو مجھے غازی، اپنے جگری یار سے پوچھو کہ کیا کیا تھا اس نے، پھر مجھے بتانا تمہارا دل کیا کرنے کو کہتا ہے۔ ہاں، شہروز نے غازیان کے خطبے کو گھوننے پر نروٹھے پن سے کہا، جس پر اس سیریس سچویشن پر بھی غازیان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ وہیں یزدان بھی آہستہ سے ہنس دیا۔ یہ شہروز کی پرانی عادت تھی۔ اب بتاؤ گے بھی ہوا کیا ہے؟ غازیان نے ایک بار پھر جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، جس پر یزدان نے ایک سرد لمبی سانس کھینچی اور پھر آہستہ آہستہ دھیمے اور نرم لہجے میں بولنا شروع کیا۔ میں نے اسے 3 سال پہلے جنید انکل کے آفس میں دیکھا تھا۔ پہلی نظر کا عشق کہو، اٹریکشن یا کچھ بھی، پھر وہ نازک جان کب دل میں اتری پتہ ہی نہیں چلا۔ خود کو لاکھ روکنے کے باوجود میں چاہ کر بھی خود کو اسے سوچنے سے روک نہ پایا، اور پھر سے پہنچ گیا جنید انکل کے چیمبر میں، جہاں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور پھر پہلی بار اس سے ملا۔ پہلی بار اس لیے کہا کہ یہ پہلی ملاقات تھی جس میں وہ مجھ سے روبرو ملی تھی، اور مجھ سے ملاقات کے بعد اس جادوگرنی نے مجھے یعنی کہ بزنس ٹائکون یزدان خانزادہ کو ٹھرکی کا لقب دیا۔ اس ملاقات کو بتاتے ہوئے یزدان کہکا لگا اٹھا، اور اس کو ہنستے دیکھ شہروز و غازیان بھی ہولے سے ہنس دیے۔ آئلہ کے بارے میں بتاتے ہوئے یزدان کے چہرے پہ ایک الگ سی چمک بکھری ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنی اور آئلہ کی پہلی ملاقات سے لے کر آخر تک غازیان کو سب کچھ بتاتا چلے گیا۔ 3 سال پہلے جنید حسن کے چیمبر میں آئلہ سے ملاقات کے بعد یزدان خانزادہ کے لاتعداد چکر ان کے آفس میں لگنے لگے، جس پہ جنید حسن کبھی ذومعنی انداز میں اسے دیکھتے تو کبھی مشکوک نظروں سے اور کبھی ہولے سے ہنس دیتے۔ انہیں یزدان بہت عزیز تھا، جو بس کئی گھنٹے بیٹھے مسلسل آئلہ پر اپنی سرمئی آنکھیں ٹکائے رکھتا تھا۔ برخوردار آخر اب چاہتے کیا ہیں، جو کئی گھنٹے کبھی میرے آفس میں بیٹھ کر گزار دیتے ہیں تو کبھی میرے چیمبر کے باہر۔ جنید حسن نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے آنکھیں اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا، جس پر یزدان نے اپنی مضبوط مردانہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے سلکی براؤن بالوں میں چلاتے ہوئے خوف سے ہولے سے مسکرا دیا۔ ایکچولی انکل، بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کی چہیتی انٹرن نے یزدان خانزادہ پہ شاید کوئی جادو کر دیا ہے۔ سارا قصور آپ کی چہیتی انٹرن کا ہے۔ یزدان نے اپنی سرمئی آنکھیں گھما کر سارا الزام آئلہ پہ ڈالا، جس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک یزدان خانزادہ کا دل دھڑکانے کا باعث بن چکی ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیندیں چرا چکی ہے، اس کی زندگی کا سکون برباد کر چکی ہے۔ یزدان کی بات پر جنید حسن کہکا لگا اٹھے، جس پر یزدان نے انہیں نروٹھے پن سے دیکھا۔ برخوردار، یہ میری چہیتی کا قصور نہیں بلکہ آپ کے دل کا قصور ہے۔ بھائی دیکھو، ہم ٹھہرے دل والے لوگ جن کا ایک ہی اصول ہے، اپنے محبوب کو خود کے لیے حلال کرو اور اپنے ساتھ پاک رشتے میں باندھ دو، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم بھی یہی کرو، یعنی کہ اس بچی کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ اگر ایسے ہی تم اس کے آگے پیچھے چکر لگاتے رہے نا، تو ہمیں پورا یقین ہے وہ بچی تمہارے سرخ اور سفید گال کو اپنی 5 انگلیوں سے سجا دے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ دی فیمس بزنس ٹائکون ایک نصف نازک سے اپنی عزت کا فالودہ کروائے۔ جنید حسن نے ہنستے ہوئے یزدان کو عقل دی، جس پر یزدان کے چہرے پر کچھ چمک ابھری، پھر اس چمک کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ بڑی سی بڑی ڈیل چٹکیوں میں حاصل کرنے والا یزدان خانزادہ اپنے دل کے معاملے میں شدید نروسنس کا شکار تھا۔
لیکن انکل آپ کی چہیتی میری طرف دیکھتی ہی نہیں، ایسے اگنور کرتی ہے جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ یزدان کے لہجے میں اس وقت کچھ نا امیدی سی تھی۔ اسے ریجیکشن کسی طور پر کسی صورت قبول نہیں تھی۔ وہ ہر میدان میں جیتنے کا عادی تھا، مگر اس معاملے میں اس کے دل کے آگے دماغ کی نہیں چل رہی تھی، جس کے باعث وہ شدید بے بسی کا شکار تھا۔ لو بس اتنی سی بات، یہ مسئلہ ابھی میں حل کر دیتا ہوں۔ جنید حسن نے ہلکے پھلکے انداز میں یزدان کی پریشانی کا حل نکالنا چاہا اور کہتے ساتھ ہی فون اٹھا کے آئلہ کو اپنے آفس میں آنے کا کہا، جبکہ دوسری طرف یزدان اپنی چمکتی سرمئی آنکھوں سے جنید حسن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابھی جنید حسن نے فون رکھا ہی تھا، کچھ ہی منٹوں میں ان کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی اور انہوں نے آنے والی ہستی کو اندر آنے کی اجازت دی اور ساتھ ساتھ ایک نظر یزدان کی جانب دیکھا، جیسا کہنا چاہ رہے ہوں کہ برخوردار پہلا اور آخری موقع ہے۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ آئلہ نے اندر آتے ساتھ ہی جنید حسن سے سوال کیا، جبکہ دوسری طرف اس نے یزدان کو پوری طرح اگنور کرنا ضروری سمجھا اور یزدان خانزادہ تو ایک بار پھر اپنی نگاہوں کا رخ بدلنا بھول گیا۔ آئلہ اس وقت اپنی آنکھوں کے ہی ہم رنگ لباس میں اچھے سے سر پہ دوپٹہ اوڑھے میک اپ سے پاک چہرے سے یزدان خانزادہ کا دل ایک بار پھر بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ یزدان کو مسلسل آئلہ کی جانب دیکھتی پا کر جنید حسن نے اپنا گلا کھنکار کر یزدان کو ہوش دلائی، جس پر اس نے سرس سے اپنی نظریں آئلہ سے ہٹا کر نیچے جھکا لی۔ وہ ابھی پوری طرح اس جادوگرنی کو دیکھنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ جی بیٹا، بیٹھیں۔ جنید حسن نے آئلہ کو یزدان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آئلہ کو کنفیوز ہوتے دیکھ یزدان سرس سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا اس حسین جادوگرنی کو نروس کرنے کا۔ وہ نرمی اور تسلی سے اپنی بات اس کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ کر تو وہ خود بھی سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا سچویشن کچھ آکورڈ ہو جائے گی۔ آئلہ نے کرسی پہ بیٹھ کر ایک بار پھر جنید حسن کی جانب دیکھا۔ بیٹا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یزدان میرے دوست کا بیٹا ہے اور مجھے اپنے بیٹے جیسا ہی عزیز ہے۔ اس کی پوری زندگی میرے سامنے ہے اور مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ تو میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ یزدان آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے آپ اس کی بات تحمل سے سنیں گی، بغیر کسی جذباتی ری ایکشن کے۔ اوکے، میں یہیں دوسرے روم میں ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ جنید حسن نے تحمل سے یزدان کا آدھا کام آسان کر کے آئلہ کی جانب دیکھا، جس پر اس نے ہولے سے اپنا سر ہلا دیا، جس پر وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ریسٹ روم کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد آفس روم میں یزدان کی بھاری مگر مضبوط آواز گونجی، جس پہ آئلہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم۔ آئلہ، آپ کو مجھ سے نروس ہونے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو بات آپ سے کرنے والا ہوں شاید میں وہ کہیں باہر بھی کر سکتا تھا، مگر میری ضمیر نے مجھے گوارا نہیں کیا، کیونکہ میری بھی 2 بہنیں ہیں اور مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ کوئی بھی غیر مرد انہیں بیچ راستے میں روک کر ان سے مخاطب ہو، اور یہی بات مجھ پر لاگو ہوتی ہے۔ خیر، میں موضوع پہ آتا ہوں۔ پچھلے 2 ماہ سے میں آپ سے یہ بات کرنے کا خواہش مند ہوں، مگر میں خود کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا کہ اپنی فیلنگز کو سمجھ سکوں، اور آج میں نے یقین جانے صرف انکل سے مشورہ کیا تھا اور انہوں نے میری پریشانی حل کر دی۔ اگر آپ کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یزدان نے کھڑکی سے ہٹتے ہوئے آئلہ کی کرسی سے کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پہ بیٹھتے تحمل سے اپنی بات کا آغاز کر کے تومید باندھی۔
جبکہ اس نے اب کی بار اپنی بے قابو ہوتی سرمئی آنکھوں کو جھکائے رکھا، جو بےتاب سی اس جادوگرنی کے چہرے کا دیوانہ وار طواف کرنے کے لیے بے قرار تھیں۔ جبکہ دوسری طرف آئلہ کے دل کی دھڑکن بڑھی، اس شاندار شخص کو خود کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھے دیکھ، جس پر آئلہ نے تیزی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ میں آپ سے سیدھی بات کروں گا آئلہ، مجھے آپ سے پہلی نظر کا عشق ہو چکا ہے اور میں خود حیران ہوں، یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے اور یقین جانے میں زندگی میں پہلی بار شدید کنفیوز ہو رہا ہوں، یزدان نے ہولے سے ہنستے ہوئے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئلہ کی گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، جسے اس نے سرس سے چھپایا۔ مگر اب میں آپ سے وہ بات کہنے لگا ہوں جو ایک طرح سے صحیح بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گی۔ یزدان نے سر سانچ کھینچ کر ایک نظر آئلہ کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی، جس پر یزدان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھا وجود شدید نروسنس کا شکار ہے۔ اب کی بار یزدان نے نظروں کو جھکانا ضروری نہیں سمجھا، وہ سامنے بیٹھے وجود کا ریاکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں، میں آپ کو اپنے نکاح میں لے کر اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہوں۔ یزدان نے مضبوط لہجے میں مضبوط آواز میں اپنی خواہش آئلہ کے سامنے رکھی، جس پر آئلہ نے حیرانگی سے کچھ چونک کر یزدان کی جانب دیکھا۔ آئلہ کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر یزدان نے اپنی سرمئی آنکھوں کو جھکا کر مسکرا دیا، پھر دوبارہ سے آئلہ کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑیں اور دھیمے لہجے میں مخاطب ہوا، کیا آپ کو میرا پروپوزل قبول ہے آئلہ بخش؟ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے والدین کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں اور جلد از جلد آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں۔ یزدان کے دھیمے لہجے میں کیے گئے پروپوزل پر آئلہ کی دھڑکنیں ایک دم سے بڑھیں اور وہ بنا کوئی جواب دیے تیزی سے آفس دروازے کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی۔ اس کے قدموں کی رفتار کو ایک بار پھر یزدان کی مضبوط مگر نرم آواز نے روکا۔ کیا میں آپ کا جواب انکار سمجھوں؟ یزدان نے اذیت سے کہا۔ یزدان کے لہجے میں ناامیدی اور دکھ محسوس کر کے آئلہ کے دل کو کچھ ہوا اور اس نے رک کر پیچھے مڑ کر یزدان کی جانب دیکھا، جو امید بھری نظروں سے آئلہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یزدان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر آئلہ نے فوراً سے اپنی نظریں جھکائیں اور نروسنس سے اپنے گلابی ہونٹ چبانے لگی، ساتھ ہی ساتھ اپنی سرخ اور گلابی ہوتی انگلیوں کو آپس میں الجھانے لگی۔ یزدان نے اچھی خاصی کانفیڈنٹ لڑکی کو کنفیوز کر دیا تھا۔ آئلہ کا چہرہ اس وقت پوری طرح سرخ تھا۔ آئلہ کو بری طرح نروس ہوتے دیکھ کر یزدان نے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پایا اور گہری سانس لے کر آئلہ کو ٹوکا، پلیز آئلہ ڈونٹ ڈو دس، خود کو ہرٹ مت کریں اور کمفرٹیبل ہو جائیں، میرا ارادہ آپ کو پریشان کرنے کا نہیں تھا، کیا آپ کو میری باتوں نے ہرٹ کیا ہے؟ یزدان نے فکر مندی سے آئلہ سے پوچھا، جس پر آئلہ نے ہولے سے نہ میں سر ہلا دیا۔ بھلا وہ کیوں ہرٹ ہوتی؟ یزدان نے کون سا اس سے بدتمیزی کی تھی؟ اس نے بہت تمیز سے نکاح کا پیغام دیا تھا، جس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ یزدان کے فکر مندانہ انداز پر آئلہ نے اپنا کانفیڈنٹ کچھ بحال کیا اور دھیمی آواز میں بولی، میں نے اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا حق اپنے بابا جان کو دیا ہے، میری زندگی کا ہر فیصلہ آج تک بابا جان نے کیا ہے، آگے بھی وہی کریں گے۔ آئلہ کی بات پہ یزدان کے چہرے کی چمک کچھ مانند پڑی، لیکن اگلی بات پر اس کا دل جھوم اٹھا، اور ابھی میرے بابا پاکستان میں نہیں ہیں، وہ کسی کام سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ آئلہ نے معصومیت سے ہاں نہ کر کے بھی یزدان کو زندگی کی نوی سنا دی، جس پر یزدان کے چہرے کی مانند پڑتی چمک دوبارہ بحال ہوئی۔ ابھی آئلہ دوبارہ پلٹ کر بھاگ جاتی کہ یزدان نے تیزی سے اپنا وزٹنگ کارڈ آئلہ کی جانب بڑھایا۔
جب آپ کے فادر آ جائیں تو مجھے انفارم کر دیجیے گا، یہ اگر کبھی آپ کو کسی مشکل میں میری ضرورت ہو بنا کسی ہچکچاہٹ کے آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ آئلہ نے سنجیدگی سے اپنی طرف بڑھے ہوئے یزدان خانزادہ کے خوبصورت مردانہ ہاتھ کو دیکھا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کارڈ تھام لیا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس حسین جادوگرنی کے آفس سے نکلتے ہی یزدان خانزادہ خوشی سے جھومتا ہوا کمفرٹیبل صوفے پہ جا گرا اور ہنستے ہوئے چلا اٹھا، جس پر ریسٹ روم میں موجود جنید حسن پریشانی سے دوڑ کر باہر آئے، مگر یزدان خانزادہ کو خوشی سے جھومتے ہوئے کہکے لگاتے دیکھ خود بھی ہنس دیے۔ وہ اس وقت اس چھوٹے سے بچے کی طرح خوش تھا جسے اس کی من پسند چیز بنا کسی ترتیب کے آسانی سے مل جاتی ہے۔ ایسی ہی کچھ حالت یزدان خانزادہ کی بھی تھی۔ آئی ایم بیڈلی فالنگ ان لو، آئی ایم بیڈلی فالنگ ان لو، مجھے عشق ہو گیا ہے آلیہ بخش سے، یزدان کے مسرور سے کہہ کے جنید حسن کے آفس میں گونج رہے تھے۔ باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو، پھر تمہیں روز سوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چمیلی سا لگا لیں تم کو، جیسے بالوں میں کوئی پھول چنا کرتا ہے گھر کے گلدان میں پھولوں سے سجا لیں تم کو۔ کیا عجب خواہش اٹھتی ہے ہمارے دل میں، کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالیں تم کو، اس قدر ٹوٹ کر تم پر ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالیں تم کو، کبھی خوابوں کی طرح آنکھ کے پردے میں رہو، کبھی خواہش کی طرح دل میں بلا لیں تم کو، ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں میں دعاؤں سا اٹھا لیں تم کو، جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں تم کو، جس طرح رات کے سینے میں ہے مہتاب کا نور، اپنے تاریخ مکانوں میں سجا لیں تم کو، اب تو بس ایک ہی خواہش ہے، کسی موڑ پر تم ہم کو بکھرے ہوئے مل جاؤ، سنبھالیں تم کو۔ قسط کے آخر تک بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ایپیسوڈ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر مینشن کرنا ہرگز مت بھولیے گا، ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔